وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کا اب یہ 7واں رکوع ہے۔ اس کے کل 10 رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے۔ اس سورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی، لیکن چند آیات کے بارے میں تو تقریباً یقین ہے کہ وہ مکے میں نازل نہیں ہوئی۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ وہ چند آیات دوران سفر ہجرت نازل ہوئی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے تھے اور مدینہ کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو دوران سفر وہ آیات نازل ہوئیں جن میں کہہ دیا گیا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے، اجازت ہے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہے، اب وہ بھی جواباً اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ آیت جو دوران سفر نازل ہوئی ہے۔ ویسے پوری صورت کا مزاج، اس کا رنگ، اس کا فلیور، یہ سب کا سب مکی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، فرما دیجئے اے لوگو میں ہوں تمہاری طرف کھلا کھلا خبردار کرنے والا، انذار کرنے والا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور بڑا باعزت رزق ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں کو شکست دینے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، سعی و جہد کرتے ہیں ناکام بنانے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں کہ جو جہنم والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، یہ آیت جو ہے ذرا تفسیر کے اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہے۔ اس کے ایک سے زیادہ مفہوم اور تعبیرات جو ہیں وہ مفسرین نے کی ہیں، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے جس کو زیادہ راجح قرار دیا وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول یا نبی کو، إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ، مگر جب بھی انہوں نے اپنا خیال باندھا یا اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اس معنی میں ہے یہ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، تو شیطان جو ہے وہ ان کے اس خیال میں اور ان کے اس پیغام کے اندر اپنا خیال ڈال دیتا تھا، اس میں ملاوٹ کر دیتا تھا۔ القى الشیطان فی امنیتی، اس کا القاء ہو جاتا تھا، اس میں وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر شامل کر دیتا تھا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے ملائی ہوئی چیز جو شیطان نے القاء کیا ہوتا ہے اس کو نسخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر جو آیات ہیں ان کو وہ محکم فرما دیتا ہے، پختہ کر دیتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ اس کا جو اصل مراد ہے جو میں نے عرض کیا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بیان کی ہے کہ بعض اوقات جو متشابہات آیات ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر شیطانی جو گروہ ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا کہ وہ روح ہیں اللہ کی طرف سے اور کلمہ ہیں اللہ کا،
تو بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر الوہیت ہے، وہ کوئی خاص شے ہیں، توحید کے اندر ان کا بھی حصہ ہے، یعنی الوہیت کے اندر شامل ہیں، تثلیث کے اندر، اس قسم کی باتیں۔ لیکن بعد میں پھر محکم آیات نازل ہو جاتی ہیں انہی کے بارے میں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، ان کی اپنی تعلیمات یہ تھی کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اس کی بندگی کرو۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں الوہیت میں شامل نہیں ہوں کہ میری بندگی کی جائے، میں تمہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دینے آیا ہوں۔ یہ محکم آیات ہیں جس کے مفہوم بالکل واضح ہے، جس کے اندر کوئی دائیں بائیں کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کی روشنی میں بقیہ آیات جو متشابہ ہیں، جس کے اندر معانی کا تعین مشکل ہے، اس کی تفسیر ان محکم آیات کی روشنی میں کی جانی چاہیے۔ چنانچہ جب شیاطین اس قسم کے جو ہے وہ افواہیں پھیلا دیتے تھے کسی آیت کے حوالے سے، یا اس میں کسی لفظ کو پکڑ کر کسی متشابہ آیت میں، تو بعد میں محکم آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما دیتے تھے، اور پھر اس طریقے سے وہ شیطانی کوششوں کا رستہ بند ہو جاتا تھا۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے۔ ایسی چیزیں جو شیطان پھیلاتا ہے جس کے دل میں پہلے ہی ٹیڑھ ہے، وہ پہلے ہی خناس ہے اس کے دماغ میں، اس کو تو موقع ملے گا تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جائے جدھر جانا ہے اسے، تو اس کو آزمائش، ذریعہ آزمائش بنا دیتا ہے۔ اور سچے اہل ایمان جو ہیں جب محکم آیات آتی ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کا یقین پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، تاکہ شیطان ان کے لیے یہ فتنہ سازی کرے اور ان کے لیے آزمائش بنا دے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور ظالم جو ہیں وہ تو دور کی مخالفت میں گرفتار ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جاننے وہ لوگ کہ جو صاحب علم ہیں، سمجھدار ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر اور پختہ یقین رکھیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ جھک جائیں قرآن کی عظمت کے سامنے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اہل ایمان کو صراط مستقیم کی، سیدھی شاہراہ کی۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ تو اس کے بارے میں مسلسل شک میں گرفتار ہی رہیں گے، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یعنی جو سمجھنا نہیں چاہتے وہ تو رہیں گے اسی مخمصے میں، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان پر کسی منحوس دن کا عذاب، ایسا دن کہ جو ہر خیر سے خالی ہو، بانجھ ہو، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو۔ الملک یومئذ للہ، حکومت، بادشاہی، اختیار اس دن صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ یحکم بینہم، اور وہ فیصلہ فرمائے گا سب کے درمیان۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمت بھرے باغات ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا تھا اور جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ہے ذلت آمیز عذاب۔ تیسری کوئی صورت نہیں ہے، کامیاب ہوئے تو جنت، جس سے اعلیٰ نعمتوں کا کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، اور ناکام ہوئے تو جہنم، جس کی ہولناکی اور سختی ایسی ہے کہ اس کا بھی وہ بھی ناقابل تصور ہے، درمیان کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، لہذا یہاں رسک نہیں لیا جا سکتا کہ چلو کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن آخر دنیا بھی تو ہے، دنیا کے مسائل بھی ہیں، ان کو بھی تو نمٹنا ہے، دیکھی جائے گی، اگر اس طریقے سے چلے ہیں تو دیکھی جائے گی۔ کوئی رسک لینا یہ افورڈ ہی نہیں کرتا بندہ کہ یہ رسک لے لے کہ اس انجام بد سے دوچار ہو۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کے راستے میں۔ دوران سفر ہجرت ہی نازل ہو رہی ہے سورت، اور اس کے اندر مہاجرین کا تذکرہ ہے جو جا رہے ہیں مدینہ کو، مکہ چھوڑ کر۔
ثم قتلوا او ماتوا، تو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر وہ مارے گئے یا خود مر گئے، یعنی ان کی موت آ گئی یا انہیں مارا گیا، قتل کیا گیا، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، لازماً اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی رزق حسن سے نوازے گا، بہت اعلیٰ رزق عطا کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم پر گھر کو چھوڑ کر نکل آئے ہیں۔ بس یہ عمل، ہجرت کا عمل ایک بہت بڑا عمل ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر چاہے وہ قتل کیے جائیں، چاہے خود ان کی وفات ہو جائے، دوران سفر مر جائیں، بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہم کے پاس ان کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ ہی ہے سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ لازماً انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی اور مطمئن ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، نہایت حلم والا ہے، تحمل والا۔ ذالک، یہ تو ہو چکا، یہی بات ہے۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جس کسی نے بدلہ لیا جیسے کہ اس کو تکلیف دی گئی تھی، جیسے کہ اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی تھی، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، اور پھر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو لازماً اللہ اس کی مدد کرے گا، یعنی مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، عفو و درگزر فرمانے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ ہی ہے سننے والا، دیکھنے والا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اسلوب مکی صورتوں کا ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے معبود حقیقی، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ بے حقیقت ہے، وہ صرف خیال ہی خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ سب سے بلند و برتر ہے، بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے بلندی سے پانی، بارش برساتا ہے، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو زمین اس سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہریالی ہے ہر طرف۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی ہی چھپے انداز سے اپنی تدبیر چلانے والا ہے۔ لطیف کہتے ہیں مخفی انداز سے کوئی اپنی تدابیر چلا رہا ہے، پلاننگ ہے اس کی اپنی، لیکن بڑی مخفی ہے، خبیر ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ پوری کائنات اس کے تابع ہے، پوری کائنات اس کے آگے سرنگوں ہے، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے، اور اگر چند افراد کو اللہ نے اختیار دے دیا انسانوں کو، اور وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ تو ان کا ہے، وہ غنی الحمید ہے، اس کی حمد تو ہو رہی ہے آپ سے، آپ پوری کائنات مشغول ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور جو کشتی ہے یا سمندری جہاز ہیں وہ چلتے ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہی تھامے ہوئے ہیں آسمان کو اس سے کہ وہ گر پڑے زمین پر، مگر اس کے اذن سے، اس کے حکم سے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں کے حق میں بہت نرمی فرمانے والا اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، یہ تو حقائق ہیں لیکن انسان بہت ہی ناشکرا واقع ہوا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہے ایک قربانی، بندگی کا ایک طریقہ، یعنی وہ خاص طریقہ قربانی کا معاملہ، اور وہ اسی طرح اپنی قربانی کرتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر،
تو اے نبی اب وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں اس معاملے کے اندر. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ تو دعوت دیجیے اپنے رب کی جانب، دعوت دیتے رہیے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ اس ہدایت پر ہیں کہ جو بالکل سیدھی ہے، کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو فرما دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری حرکتوں سے وہ باخبر ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ فرما دے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے، سب کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ آخرت میں سامنے آ جائے گا. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو سب واقف ہے ہر اس شے سے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں موجود ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ایسی ہستیوں کی جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ انسانی فطرت میں نہ خارج میں. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور نہ ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے. کوئی علم جو ہے ٹھوس علم تو ہے ہی نہیں، قیاسات ہیں، خیالات ہیں، بنی بنائی افتراء شدہ باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب آپ کو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب انہیں سنائی جاتی ہیں آیات، ہماری آیات، آیاتنا بَيِّنَاتٍ، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تم دیکھتے ہو کافروں کے چہروں پہ جو آثار ہوتے ہیں وہ بڑی ہی بری شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے ان پر بڑی گراں گزر رہی ہے یہ قرآن کی آیات، ان کا سنایا جانا، پڑھا جانا. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، گویا کہ یہ ان پر حملہ کر بیٹھیں گے جو انہیں ہماری آیات سنا رہے ہیں. یوں لگتا تھا، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ابھی حملہ کر دیں گے. آیات قرآنی اتنی ناگوار گزرتی ہیں انہیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں بتاؤں تمہیں وہ چیز جو اس سے بھی بہت زیادہ بدتر ہے. تمہاری ناگواری تو ہے، بہت ہی مکروہ ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے اس کا؟ وعد النار، وہ آگ ہے جہنم کی. ٹھیک ہے یہاں تم تیوریاں چڑھاؤ اور قرآن سنانے والوں کے اوپر حملے کرو اور ان کے اوپر جو ہے وہ فقرے چس کرو، ان کا مذاق اڑاؤ، کھلی چھوٹ ہے، لیکن تمہارا جو اصل علاج ہے وہ ہے النار، وہ جہنم جو تمہاری منتظر ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، سورہ حج کا یہ آخری رکوع ہے، بہت جامع ہے اس اعتبار سے کہ اس میں مکی قرآن کی دعوت اور مدنی قرآن میں جو دعوت ہے، یعنی ایک دعوت ہے کفار اور مشرکین سے قرآن کی، ایک دعوت ہے ایمان لانے والوں سے، ان سے کیا پیغام ہے، ایمان لانے کے بعد کرنا کیا ہے. ایک لائن کھچی ہوئی ہے، ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے، اسلام میں داخل ہو گئے بس لائن پار کر دی کافی ہے، یا اس کے بعد کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ دونوں کو ایڈریس کیا گیا ایک ہی رکوع میں. مدنی دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے، یہ دوران سفر ہجرت نازل ہو رہی ہیں آیات. مکی دور کا اختتام وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، یہاں اکٹھے کر دیے گئے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، یہاں کون کون مخاطب ہے؟ سب سے پہلے تو قریش ہیں، کفار ہیں، اور پھر تمام وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، سب سے خطاب. لیکن امیڈیٹلی خطاب جو ہے، امیڈیٹ خطاب وہ قریش مکہ کے ساتھ ہے اور اہل عرب سے ہے، اور مثال بھی اسی حوالے سے دی گئی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے، دستگیری کے لیے، حاجت روائی کے لیے.
لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتی وہ ہستیاں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، تمہارے تمام معبودان باطل سب اکٹھے ہو جائیں، مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں۔ مثال ایسی ہے جو بہت سمپل ہے، لیکن اور بالکل سمپل لاجک، اور ایسی مثال کہ ہر شخص جو ذرا بھی عربی جانتا ہے، وہ بدو ہے، وہ جو ہے دیہاتی ہے، وہ ان پڑھ ہے، بڑی آسانی سے اس کو سمجھ میں آ جائے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی جو ہے ان سے کچھ چھین کر لے جائے، جو حلوے مانڈے تم چڑھاتے ہو، نظر نیازیں پیش کرتے ہو اپنے بتوں کے سامنے، اپنے معبودان باطل کے سامنے، مکھی تو آئے گی اور مکھی جو ہے ان کا حصہ جو ہے اس میں سے وصول کرے گی۔ لا يستنقذوه منه، وہ اپنا حق اس مکھی سے واپس لینے پر بھی قادر نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، انتہائی کمزور اور لاچار ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ جس کو چاہا جا رہا ہے، جس کو مطلوب بنایا ہوا ہے، جس کو آئیڈیل بنایا ہوا، اس کی تو یہ کیفیت ہے، تو ذرا سوچو جو چاہنے والے ہیں ان کی ذہنی پستی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہے اس کے اندر بہت حکمت سے توحید کا اس بات ہے اور شرک کی نفی ہے۔ اور اسی میں ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ انسان جو ہے کسی نہ کسی ہستی کو معبود بنا لیتا ہے، کسی نے ستاروں کو بنایا، کسی نے کچھ اور آپ کو پتہ ہے ہندو جو ہیں وہ تو یہاں تک گئے ہیں درختوں کو بھی پوج رہے ہیں، اعضائے تناسل تک کو پوجتے ہیں۔ جس کا آئیڈیل جو ہے جتنا بلند ہوگا اتنی ہی اس کی اخلاقی رفعت بھی اور ترقی ہو سکے گی، اور جس کا جتنا پست ہے اخلاقی اعتبار سے وہ اتنا ہی پست اور کم ظرف ہوگا۔ تو سب سے زیادہ اخلاقی اعتبار سے رفعت اور بلندی پہ کون ہوگا؟ جو منزل ما کبریاست، جو وہاں تک پہنچ جائے، اصل جو ہے مالک حقیقی ہے اس کو پہچان لے، جو ہر شے کا مالک ہے اور تمام خوبیوں سے متصف ہے۔ تو جتنی اونچی کمند پھینکیں گے اتنا ہی آپ اوپر چڑھ سکیں گے۔ تو لوگ جو ہیں، قرآن مجید میں آیا ہے، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو جو اپنی خواہش نفس کو ہی معبود بنا لیتے ہیں۔ ایک لیول یہ بھی ہے، انسان اپنے نفس کو، خواہش نفس کو معبود بنائے بیٹھا ہے، جو خواہش ابری ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کے آگے دس بستہ غلام ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل۔ یہ پست ترین، گھٹیا ترین انسان۔ اس سے کچھ اوپر بھی ہوتے ہیں، کوئی وطن کو اپنے جو ہے ایک مقصد قرار دیتے ہیں، وطن کو جو ہے دیوتا مانتے ہیں۔ اب ان کا ذرا جو ذہنی افق ہے وہ قدر وسیع ہے، ان کا جو لیول ہوگا وہ اس کے مقابلے میں بہرحال پھر بہتر ہوگا۔ کچھ ہیں کہ ہیومینٹی کو جو ہے انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور پوری انسانیت کے جو ہے وہ بہتری چاہتے ہیں، اب یہ تھوڑے سے اور ایک درجہ بلند ہو گئے۔ لیکن ٹاپ لیول کیا ہے؟ یزدان و کمند آور، اے ہمت مردانہ، یہ کمند پھینکنی ہے تو وہاں پھینکو۔ جس نے اپنے اللہ کو محبوب بنایا، مطلوب بنایا، مقصود بنایا، وہ ہے جس کی اخلاق، جس کا ظرف ذہنی سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ عبد کامل ہیں تو اخلاقی کے اعتبار سے بھی کامل ترین مقام آپ کا ہے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، جتنا کسی کا جو ہے وہ مطلوب، جس کو وہ چاہ رہا ہے، جس کو اس نے آئیڈیل بنایا ہے، جس کو بت بنا کر پوج رہا ہے، جس کی بندگی کر رہا ہے، جتنا گھٹیا ہوگا اتنی ہی گھٹیا، اسی کی نسبت سے گھٹیا اس کی اپنی شخصیت ہوگی، اور جتنا بلند ہوگا تو اتنی ہی اس کے اندر بھی بلندی اور عظمت کردار آئے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا، اس کا اندازہ نہیں کر سکے۔ اللہ کو بھی قیاس کیا کہ ایک بڑے بادشاہ کی طرح ہیں، لیکن بادشاہ جو ہے وہ خود تو ایک عام انسان کی طرح ہی، اس کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ باقی تو اس کے عمائدین سلطنت ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی اپنی فوج ہے، وہ کبھی اس کے خلاف بھی آ سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے، اور بادشاہ کے کچھ منہ چڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ خدمت کی جائے تو بادشاہ کو خوش کرنے کا رستہ بھی وہ ہوتا ہے۔ یہ سارے تصورات انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی وابستہ کر لیے۔
اور پھر یہ کہ کوئی سفارشی ہوگا، کوئی اللہ کا درباری ہوگا، اس کو خوش کرو پہلے۔ اللہ سے بات کرنی ہے، بادشاہ سے کون براہ راست بات کر سکتا ہے؟ درمیان میں کوئی اور چینلز ہوں گے، تو پادری ہوگا، کوئی پریسٹ ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، کوئی پیر ہوگا، ان کو پہلے خوش کرو۔ یہ سارے تصورات اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا اندازہ نہیں کر سکے۔ وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، اللہ خود قوی ہے، وہ کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے، کسی کے بل پر نہیں ہے، وہ بذات خود قوی ہے اور بذات خود سب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو توحید کا مضمون یہاں پر آ گیا، شرک کی جڑ کاٹ دی اور توحید۔ اب اس کے بعد رسالت کا مضمون آ رہا ہے، یعنی تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کو ماننے کی، رسول کو ماننے کی، آخرت کو ماننے کی۔ یہ ہے وہ دعوت جو تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ اللہ نے پیغام پہنچانا ہے انسانوں تک، اس کے لیے درمیان میں دو واسطے ہیں، ایک رسول ملک ہے، ایک رسول بشر ہے۔ فرشتوں میں سے ایک رسول کو اللہ نے منتخب کر لیا اور وہ ایک ہی ہیں، اور وہ ایک ہی کافی ہیں، جبرائیل علیہ السلام۔ انسانوں میں سے ہر دور میں اللہ نے اپنے بندے منتخب کیے ہیں، کبھی حضرت آدم کو چن لیا، کبھی حضرت نوح کو چن لیا، کبھی حضرت موسیٰ کو، کبھی حضرت عیسیٰ کو۔ اور یہ بندے جو ہیں اب اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں نوع انسانی تک۔ اللہ کا پیغام فرشتے تک پہنچا، فرشتے سے رسول تک پہنچا، رسول سے نوع انسانی تک پہنچا۔ یہ ہے رسالت اور یہ اس کی کڑیاں ہیں۔ ابھی اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے، اب اس امت کو اس کڑی کے اندر ایک اضافے کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ نبوت ختم ہو گئی، اس امت تک پیغام پہنچا دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی مزید نبی نہیں آئے گا۔ وہ کام جو نبی اور رسول کرتے تھے وہ کس کے ذمہ آ گیا؟ اس امت کے۔ هو اجتباکم، اب اس نے تمہیں منتخب کر لیا بحیثیت امت، ایک کولیکٹیو ذمہ داری ہے تمہاری، پوری نوع انسانی تک اس پیغام کو پہنچانا اور ان پر دین کی شہادت دینا، جیسے رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف دیا کرتے تھے۔ اب یہ کام اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا اب اس امت کے اوپر آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔ لیکن ابھی تک بات کی ہے کہ اللہ پیغام پہنچاتا ہے اور دو واسطے ہوتے ہیں، رسول ملک اور رسول بشر۔ ان اللہ سمیع علیم بصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ یہ ہے رسالت، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، تمام معاملات پھر لوٹ جائیں گے اللہ کی طرف۔ ایک دن سب معاملات اللہ کے حضور اور تمام افراد بھی پہنچیں گے اور وہاں قصہ چکایا جائے گا۔ اب اس پہ ذکر ہو گیا آخرت کا۔ یہ ہیں اس رکوع کی وہ 4 آیات جن میں دعوت تمام انسانوں کے لیے، خاص طور پر مشرکین عرب کے لیے دعوت عام۔ اب دعوت خاص آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ان حقائق کو مان لیا، شرک سے تائب ہو گئے، اللہ کو بھی مان لیا، رسالت کو بھی مان لیا، آخرت کو بھی مان لیا، یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں۔ لہذا خطاب ان سے، یا ایھا الذین آمنوا، بس ایمان لے آئے تو بس یہ کافی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ کوئی ذمہ داری ہے، کوئی فرض منصبی ہے، کوئی ڈیوٹی ہے؟ سن لو کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اہل ایمان رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ ذہن میں آ گیا ہوگا آپ کے، یعنی نماز۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہ بندگی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نماز ہی بندگی ہے۔ غلامی کسے کہتے ہیں؟ غلام کون ہوتا ہے؟ بندہ ہے غلام۔ غلام وہ ہے جو ہر معاملے میں اپنے آقا کے حکم کا پابند ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اس کے اپنے پوزیشن میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، جو کچھ ہے ملکیت بھی ساری مالک کی ہے۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، اس نے تمہیں ڈیٹیلڈ پوری زندگی 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں، نظام کیا ہوگا، سب کچھ تمہیں بتایا ہوا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ بندے کا کام کیا ہے؟ اطاعت۔ اسی لیے بار بار آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔
تو بندگی میں اصل شے جو ہے وہ اطاعت ہے، اور محبت کے جذبے سے۔ وہ رب ہے، وہ محسن ہے، اسی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اسی نے یہ نعمتیں دی، اسی نے موقع دیا کہ چند روزہ زندگی کے اندر اس کی بندگی کریں، اور ہم ہیں ہی بندے، بندگی کرنی چاہیے ہمیں، تو ابد الآباد تک کے لیے وہ نعمتیں دے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑا کوئی موقع ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے شوق سے، محبت سے۔ یہ ہے اصل میں جو بندگی مطلوب ہے ہر معاملے میں۔ تو ایک تو ارکان اسلام کی پابندی، نماز، روزہ، اور اس کے بعد یہ کہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھی خیر کے کام کرو۔ اس میں خاص طور پر خدمت خلق کے کام آ جائیں گے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ایک طرف یہ کہ اللہ کی بندگی، اللہ کے ساتھ خلوص و محبت، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی خلوص و محبت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی خلوص و محبت، اور ان کی بہتری چاہنا، ان کی مدد کرنا مشکلات میں، ان کے کام آنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خدمت خلق کے کام ہیں، یا فرض کے بعد نفل کام بھی ہیں، فرائض کے بعد نفل کام بھی ہے، فرض نماز پڑھی ہے اس کے بعد نوافل بھی ہیں، یہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ میں آ جائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کر دی ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے علاوہ بھی خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں جہاں دیکھتے ہیں ضرورت ہے، یہ افعال خیر ہیں، یہ مطلوب ہیں مسلمانوں سے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یہ سب کچھ کرو گے، یہ انڈیویجولی یہ سب کچھ تمہیں کرنا ہے، ایک کام اجتماعی طور پر اور بھی تمہارے ذمہ ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس کے رستے میں جہاد کرنے کا حق ہے، معمولی جہاد نہیں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے کے والا جہاد نہیں، اس درجے کا، آل آؤٹ حق ادا کرو۔ یہ جہاد کیا ہے؟ اس کا پہلا درجہ وہ ہے جو مکی دور میں بھی ہو رہا تھا، قرآن کا پیغام پھیلایا جا رہا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ابھی اس کے بعد سورہ نور ہے، پھر سورہ فرقان ہے، اس میں وہ آیت ہے کہ مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے شام تک محنت کیا تھی؟ قرآن کا پیغام عام کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ بھی اسی کے حوالے سے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ذریعہ قرآن ہے۔ یہ بھی جہاد ہے، فرسٹ سٹیپ۔ یہی جہاد پھر بعد میں جب حق و باطل کی وہ کشمکش کا وہ مرحلہ آتا ہے کہ بَلْنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، ایک حزب اللہ تیار ہو جاتی ہے اور وہ پھر باطل کے پیٹھ پر کوڑے کی طرح برستی ہے، وہ پھر قتال شروع ہو جاتا ہے۔ یہی جہاد قتال میں بدلتا ہے جو مدنی دور میں جا کر بدلا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کتنے قتال ہوئے، بالآخر اللہ کا دین قائم ہوا۔ یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے یہ جہاد بھی تمہیں کرنا ہے، یہ سارے کا سارا جہاد جس میں دعوت قرآنی سے لے کر وہ آخری مراحل شامل ہیں۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یہ وہ لفظ ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، اس نے اب تمہیں پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ پہلے ایک ایک انسان کو چنا جاتا تھا، حضرت نوح کو چنا جا رہا ہے، حضرت ہود کو چنا جا رہا ہے، حضرت صالح کو، اب کولیکٹیولی اس امت کے ذمے یہ کام لگ گیا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانا اور دین کی گواہی قائم کرنا۔ ایک زبان سے گواہی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت عمدہ دین ہے، اعلیٰ ترین نظام ہے، نظام عدل اجتماعی ہے، اس میں انسانوں کے حقوق ہیں، اس سے بہتر نظام کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ نے زمین پر نافذ کرنے کے لیے یہ نظام دیا ہے۔ تو نظام کی آپ زبانی بھی تبلیغ کریں لیکن وہ تبلیغ نامکمل ہے، ناقص ہے، جب تک آپ نظام قائم کر کے دکھا نہیں دیتے۔ بڑی تعریفیں کر رہے ہو، نظام کہاں ہے؟ وہ لینن سے ملاقات کے لیے گئے تھے، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب افغانستان گئے ہوئے تھے اس زمانے میں، تو پتہ لگا کہ لینن جو ہے وہاں پر انقلاب آیا ہے رشیا میں، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی دعوت دوں، میں ان کو اسلام کی دعوت دوں، کیونکہ وہ جو انقلاب آیا تھا اس کی بنیاد بہرحال انسانیت کی خدمت تھی، ایک درجے میں غریبوں کا، جو پسے ہوئے طبقات تھے ان کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے، اور جو عمراء اور سرمایہ دار تھا جو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے وہ سوشلزم کا نعرہ لگایا گیا۔ حضرت عبید اللہ سندھی جو ہیں گئے، لینن شاید ڈیتھ بیڈ پہ تھا، ٹراسکی اس کا جو ہے رائٹ مین تھا، اس سے ملاقات ہوئی،
انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ اسلام آپ عدل و انصاف چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ عدل و انصاف تو اسلام دیتا ہے، اور اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ اس کا جی بڑی اچھی بات ہے، یہ واقعی بڑی قابل قدر چیز آپ نے بتائی ہے، لیکن کہیں آپ نے نافذ کیا ہے اسے؟ اتنے گن گا رہے ہیں آپ اس کے، نافذ کہاں کیا ہے؟ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھیں اٹھ نہیں سکیں اس کے سامنے، الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ تو آپ زبانی دعوت دیتے رہیں گے اس نظام کی، جب تک قائم کر کے دکھا نہیں دیتے، حجت تو پوری ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ الٹی حجت ہمارے خلاف جائے گی۔ تم نے قائم نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ آج کل یہ قابل عمل ہے ہی نہیں، یہ اس دور میں 1400 سال پہلے کے لیے تھا، اس دور کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو مسلمانوں نے اس کو قائم کیا ہوتا، یہ دلیل تو ان کے پاس آ گئی۔ تو هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے پہلے رسول آتے تھے، اور کہ تمہیں کرنا کیا ہے وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں۔ درمیان میں کچھ اور بھی جسے جملہ معترضہ کہتے ہیں، کچھ اور گفتگو بھی ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں تم پر اس نے کچھ سختی اور تنگی نہیں کی، بڑی سہولتیں دی ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کی ملت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن سے سب منسوب کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یہودی بھی، عیسائی بھی، قریش بھی، سب انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمین، مسلمان، اس سے پہلے بھی، یعنی اسی نے، اللہ ہی نے رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے، اور اسلام کو اللہ نے مقبول دین قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کو ماننے والے مسلمان، مسلمین۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، اب بات وہاں سے جڑے گی، یہ وہ جو کہا گیا تھا اب جہاد کرو اس کی راہ میں جتنا کہ جہاد کا حق ہے، کس لیے؟ تاکہ رسول تو گواہ ہو جائیں تم پر، انہوں نے ساری زندگی لگا دی اسی کام میں، دعوت، تبلیغ، جہاد، قتال۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم اب یہی گواہی دوسری نوع انسانی تک پہنچاؤ جیسے رسول نے پہنچائی ہے۔ یہ ہے وہ فرض منصبی جس کی وجہ سے کہا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ہمیں اتنی بات تو یاد ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، آگے مشن کیا ہے، فرض منصبی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، کسی کو نہیں پتا، وہ ضرورت ہی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان بننے کے تقاضے کیا ہیں، پوری لسٹ آ گئی ہے یہاں پر، دو آیات کے اندر جامع ترین انداز میں بات آ گئی۔ ارکعوا واسجدوا، سب سے پہلے ارکان اسلام کی پابندی ہے، کل زندگی میں اللہ رسول کی اطاعت ہے، پھر افعال خیر، خدمت خلق کے کام ہیں، اور پھر دین کی اشاعت اور دین کی اقامت کے لیے جہاد، جتنا بھی تم کر سکتے ہو، جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ہے، تاکہ اتمام حجت قائم کر سکو جیسے رسولوں نے کیا تھا اپنی قوم پر۔ اب کرو کیا، شروع کہاں سے کرو؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ سارے کام کرنے ہیں، ذہن میں رکھو، لیکن شروع کہاں سے ہوگا؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہاں سے آغاز کر دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو تھامو، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، چنانچہ اس سے تمہیں وہ اسٹرینتھ ملے گی جو اس کام کے لیے ضروری ہے، وہ یقین و ایمان جو ہے، جو مطلوب ہے، وہ تم پیدا ہوگا۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اور وہی تمہارا مولا ہے، پشت پناہ ہے، ہمت تم کرو، وہ سہارا ہے تمہارا، وہ تمہیں سپورٹ کرے گا۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی خوب ہے وہ مالک اور سہارا، اور کتنا کیا ہی خوب ہے مددگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان، کام نکال لے گئے، کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جھکنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کے وصف ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہر شخص کی سیرت کیسی ہونی چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، کیریکٹر کیا ہونا چاہیے مسلمان کا، ذاتی زندگی میں اس کا کیریکٹر، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ نمازوں میں جھکنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ایسے کام جس کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ، وقت گزاری کے مشاغل،
اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، انہیں پتہ ہے یہ زندگی بڑی محدود ہے اور وہ ابدی زندگی ہے، اس کے لیے جو ہمیں کرنا ہے اسی محدود وقت میں کرنا ہے۔ جس کو آخرت پر یقین ہوگا اس کے لیے کوئی اضافی ٹائم نہیں ہے کہ وہ وقت گزاری کے مشاغل تلاش کرے، اس کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لہٰذا وہ ایسی چیزوں سے گریز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ جو زکوٰۃ پر کاربند ہیں، یعنی مسلسل اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عصمت و عفت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سیکس ڈسپلن ہے جس کی بڑی ہی تاکیدی طور پر حکم آ رہا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا وہ کہ جو ان کی ملک یمین ہیں، باندیاں، جو اس دور میں ایک تصور تھا، اس وقت بہرحال یہ شکل نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین، یہ جائز راستے ہیں اور اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نسل کے فروغ کے لیے یہ پورا نظام بنایا ہے اور اس کا یہ تقاضے ہیں، لیکن یہ کہ سیکس ڈسپلن یہ لازمی ہے بندہ مومن میں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو کوئی اس سے تجاوز کرے گا، ان لمٹس کو کراس کرے گا، فاولئک هم العادون، وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کا اور عہد کا پاس کرنے والے ہیں، لحاظ رکھنے والے ہیں، ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ کریکٹر کے بنیادی اصول، بیسک جو اسے کہتے ہیں کہ وہ اخلاقی بنیادیں، ٹھوس بنیادیں، جس میں عہد کی پابندی اور امانت میں کی قسم میں جو ہے وہ خیانت نہ کرنا، یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر انسان کا کوئی کریکٹر نہیں۔ اسی طرح سیکس ڈسپلن، اگر وہ ختم ہو گیا تو کریکٹر ختم ہے۔ تو چنانچہ بندہ مومن کے حوالے سے کردار سازی کی یہ بنیادیں ہیں جو اس رکوع کے اندر آئی ہیں۔ یہاں پر عہد اور امانت دونوں کو اکٹھا کیا گیا کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنے عہد اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ان کو اکٹھا کیا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں۔ اگر بددیانت ہے، اور امانت داری صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے رکھوائے ہوں، یہ جو سرکاری مناصب ہوتے ہیں یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، تو جو امانت کا پاسدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں ہے یہ بھی کریکٹر کا ایک اہم جز ہے۔ بات کی ہے تو اس کو پورا پاس کرنا ہے، وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں عربوں میں تھیں، عہد کی پاسداری ان کے ہاں جو ہے وہ تھی، مہمان نوازی تھی، اور بہت سی خرابیاں تھیں، لیکن یہ کردار کے بڑی اہم چیزوں میں سے ہیں۔ تو لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اور جو عہد کی پاسداری نہیں کر سکتا اس کا کوئی دین نہیں۔ تو یہ ہے اتنی اہمیت اس کی۔ آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، محتاط رہتے ہیں، نماز کو مس نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جائیں۔ یہ حفاظت شروع میں تھا، جو اپنی نمازوں میں خشوع عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ اندرونی کیفیت تھی، اور ایک یہ ہے کہ اس کی حفاظت اور اس کی جو ہے وہ پابندی۔ اولئک هم الوارثون، یہ ہوں گے وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو میراث میں پائیں گے جنت الفردوس کو، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اسی میں ہمیشہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے، جوہر سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر ہم نے اسے رکھ دیا پانی کی ایک بوند کی شکل میں، ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ یہ تخلیق آدم کے حوالے سے یہ مقام بہت اہم ہے، اور یہاں بھی بات آئی کہ جو انسان کی ابتدائی تخلیق مٹی کے جوہر سے ہوئی ہے، مٹی کے خلاصے سے، خلاصہ سلالۃ من طین۔ اس کے بعد جو نسل آگے بڑھی ہے اس کے لیے فرمایا کہ نطفہ، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہ باپ کے نطفے سے جو معاملہ آگے چلتا ہے، اور پھر جو رحم مادن میں جن
کیفیات سے گزرتا ہے، ایک جب حمل ٹھہرنے کے بعد اور وضع حمل تک جو بچہ پیدا ہونے تک وہ جن مراحل سے گزرا ہے، قرآن مجید نے اس کی اتنی ڈیٹیل اور اتنی ایکوریٹ ڈیٹیل دی ہے کہ اس کے حوالے سے اس دور میں بھی مانا گیا ہے کہ یہ واقعتاً آج کی دنیا میں تو ایمبریولوجی کے اندر یہ چیزیں ہمیں پتہ لگ گئیں، یہ مائکروسکوپ بھی ہے، اس دور میں کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اتنی تفصیلات جو ہیں وہ کوئی بیان کر سکے، اور اس کی بنیاد پر قرآن کی حقانیت کو مانا ہے لوگوں نے۔ ڈاکٹر مورس بوکائی نے بھی مانا ہے، وہ ایمان بھی لے آئے تھے بعد میں، انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے، اور لوگوں نے بھی۔ چنانچہ یہ جو ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھ دیا نطفے کی شکل میں، ایک بوند پانی کی شکل میں، ایک محفوظ ٹھکانے میں، یعنی یوٹرس میں، رحم مادر میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے سے پیدا کیا علقہ۔ علقہ کو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا رہا ہے، چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، کچھ جمع ہوا خون عام طور پر یہ ترجمہ کیا گیا، لیکن علقہ عربی میں اصل میں کہتے ہیں لیچ کو، جونک۔ چنانچہ اب جو جہاں تک یہ ایمبریولوجی کی جو سائنس سے پہنچی ہے اور تحقیقات، کہ وہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ بالکل ایک جیسے جونک چپکی ہوئی ہو یوٹرس کی دیوار کے ساتھ، وال کے ساتھ، بالکل اس کی شکل جونک جیسی ہے، اور قرآن نے بھی علقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہے، اب اس کی اس لفظ کی معنویت اب جا کر کھلی ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس علقہ سے، اس لیج سے پھر ہم نے مضغہ بنایا۔ اور مضغہ کیا ہے؟ وہ بھی جو ہے چبائی ہوئی جیسے کوئی چیز ہوتی ہے بوٹی، اس شکل کے اندر وہ مضغہ ہوتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس مضغے سے ہم نے ہڈیاں بنائیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، پہنایا انہیں گوشت۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اٹھا کھڑا کیا اسے ایک نئی ہی صورت میں۔ یہ ہیں مراحل جن سے گزر کر ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، رحم مادر میں یہ سب گزرتے ہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بہت بابرکت ہے وہ اللہ کہ جو احسن الخالقین ہے، تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا۔ اس میں ثم انشأناہ خلقا آخر کے حوالے سے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، ان کی رائے یہ تھی کہ یہاں اصل میں اس سے مراد یہ ہے ایک اور اٹھان میں پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، کہ ایک خاص مرحلے پر اس کے اندر جو رحم مادر میں بچہ جو ہے جن مراحل سے گزر رہا ہے، تقریباً 120 دن کے بعد ایک حدیث کی روح سے اس میں فرشتہ ایک آتا ہے اور روح ڈال دیتا ہے۔ اب تک یہی سمجھا گیا کہ وہ جان، لائف پیدا ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ ڈیڈ چیز ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سپرم بھی جو ہے، وہ نطفہ بھی ڈیڈ تو نہیں ہے، اس کے اندر بھی سیلز ہیں، اور وہ شروع سے ہی ایک لیونگ آرگن ہے۔ تو یہ جو چیز ڈالی جاتی ہے، جو فرشتہ لا کر ڈالتا ہے، یہ وہ روح ہے جو انسانوں کی ارواح بہت پہلے پیدا کر دی گئی تھی، اور اب جب اس کا جو ہے وہ باڈی تیار ہو رہی ہے رحم مادر میں، تو ایک سٹیج کے اوپر آ کر وہ روح جو ہے فرشتہ اس کے اندر انسرٹ کر دیتا ہے، ڈال دے گا۔ اس سے پہلے تک وہ حیوان ہے، اب اس کے بعد جب وہ روح پڑی ہے، اور وہ روح ہے جس نے اسے انسان بنایا ہے، مسجود ملائک بنایا ہے، اب وہ بن گیا انسان۔ تو ثم انشأناہ خلقا آخر، اب ایک اور ہی ڈائمنشن ہے جس پہ ہم نے اس کو پہنچا دیا۔ پہلے تو وہ یہ سارے معاملات جو ہیں جو رحم مادر کے بتائے، یہ حیوانات میں بھی یہی پروسیس چل رہا ہے، لیکن جو چیز اضافی ہے وہ یہ کہ وہ جو فرشتہ آ کے اس کے اندر اس کی روح پھونکتا ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر اس سب کے بعد تمہیں بالآخر مرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے آ گئے اس زمین پر۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر یوم قیامت پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا، دوبارہ وہاں پیدا ہوگے اور حاضری ہوگی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں 7 طبقات، کہیں کہا 7 آسمان، یہاں فرمایا 7 طرائق، 7 طبقات۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی خلق سے، مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بنا دی کائنات اور پھر اللہ الگ بیٹھا ہے اور کائنات چل رہی ہے اپنے اصولوں کے مطابق، اور یہ ہے کہ جسے رولنگ سٹون کی طرح، بلکہ وہ پورے طور پر اقتدار پر قائم اور غالب ہے۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے نازل کیا بلندی سے پانی بارش کو بقدر ایک خاص اندازے کے مطابق فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور پھر ہم اس کو ٹھہرا دیتے ہیں زمین میں وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم اس کو واپس لے لینے پر بھی قادر ہیں۔ پانی کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے اگائے تمہارے لیے باغات کھجوروں کے من نخیل وعناب اور انگوروں کے لکم فیہا فواکہ کثیرہ اور اس میں تمہارے لیے بے شمار پھل اور میوے ہیں ومنہا تاکلون اور ان کو تم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو وشجرۃ تخرج من طور سینا اور وہ درخت کے جو اگتا ہے نکلتا ہے طور سینا سینا پہاڑ سے تنبت بالدہن یہ علاقہ جو ہے فلسطین کے آس پاس کا یہ وہ شجر ہے جو اولیو ٹری ہے زیتون کا درخت تنبت بالدہن یہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اس کے اندر تیل ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ اور کھانے والوں کے لیے سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ تیل وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں بھی بڑی سبق آموزی ہے توجہ کرو تو حقائق تمہیں سامنے نظر آئیں گے نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ کی چیز میں سے وہ جو دودھ عمدہ نکلتا ہے جس کا ذکر سورہ نحل میں آ چکا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سے اور فائدے بھی ہیں اور بعض کو تم خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان جانوروں پر اور کشتیوں میں سمندری کشتیوں میں تم سواری بھی کرتے ہو اور اپنا سامان بھی ان پر لاتے ہو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم